جس میں پاکستانی اداکارہ ہانیہ عامر نے بھی کام کیا تھا، لیکن اس فلم کو انڈیا میں ریلیز نہیں ہونے دیا گیا۔ انہوں نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے کہ اگر پانی نہیں ملے گا تو پھر پنجاب اپنی گندم یا چاول اپنے کھیتوں میں نہیں اگائے گا بلکہ گملوں میں اگائے گا۔ جب سکھوں کے خلاف بلیو سٹار آپریشن کیا گیا اور ہزاروں سکھوں کو مار دیا گیا، اور ہمیں غدار کہا جاتا ہے جب ہم پاکستان جانے کی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ تے اسی کیویں نہراں دے دیے، کیویں کتھوں دے دی جو پانی ہے ہی نہیں ساڈے کولے۔ جے ایਂ کرنا ہے تسی بھی زمین ساڈی ورتنی ہے، نہر جاندی ہے جو بکری بھی پانی نہیں پی سکتی پنجاب دی، پھر نہیں ملتی میں کہ زمین۔ 7.5 کروڑ روپے دا بل بھیجتا پنجاب نو۔ اسی تھوڑے پٹھانکوٹ پیراملٹری بھیجی سی، ساڈے منڈے سانو ہی رینٹ تے دیوں گے، اسی انہوں کہہ دیا کریں گے بھائی ساڈے کول تو پیسے ہے نہیں، بل آ جاؤ گا، لنگ جو بھراو۔ مطلب میری ماں نے ووٹ پاؤنی ہوے تھو راول پنڈی تو کاغذ لیاؤ گی ہو، کدے تسی گدار ہو کدے تسی سردار ہو ہیں۔ یہ انڈین پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں بھگونت مان۔ بھگونت مان نے دہلی گورنمنٹ پر بہت کھلی تنقید کی ہے، اور یہ تنقید انہوں نے اس وقت کی ہے جب اپوزیشن کی درخواست پر پنجاب اسمبلی کا اجلاس 4 دن سے جاری تھا۔ اسی ریاست کے وزیر اعلیٰ کی طرف سے انڈیا کی گورنمنٹ پر یہ بہت بڑی تنقید تھی۔ اس طرح کے منظر انڈیا کی تاریخ میں بہت کم دیکھے گئے ہیں۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے انڈیا کی خارجہ پالیسی، انڈیا میں پانی کی تقسیم، سندھ طاس معاہدہ اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے ایشوز تھے جس پر بڑی کھل کے بات کی ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ پوائنٹ اٹھایا کہ 1947 کے بعد پنجاب میں کوئی نہر نہیں بنی، جس کی وجہ سے پنجاب کو پانی کی قلت کا بہت سخت سامنا ہے۔ ان کا ایک شکوہ یہ تھا BBMB جو پنجاب، ہریانہ، ہماچل پردیش، دہلی اور چندی گڑھ کے لیے پانی کو ریگولیٹ کرتا ہے۔ پنجاب کے پانی کے حوالے سے ایک کیس چل رہا ہے جس میں فریق BBMB کو بنایا گیا ہے، جس کا 60% خرچہ پنجاب گورنمنٹ دیتی ہے۔ صرف پنجاب کی جو کراپس ہیں اس کا اندازہ لگایا جائے تو 60% چاول اور گندم پنجاب پورے انڈیا کو پرووائڈ کرتا ہے۔ انہوں نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے کہ اگر پانی نہیں ملے گا تو پھر پنجاب اپنی گندم یا چاول اپنے کھیتوں میں نہیں اگائے گا بلکہ گملوں میں اگائے گا۔ پنجاب کے لوگوں کا ہندوستان کے ساتھ شکوہ آج سے نہیں ہے، یہ 1947 سے ہے۔ اس وقت تک 40% سے زائد پنجابی انڈیا چھوڑ کر بیرون ملک جا چکے ہیں۔ انڈین پنجاب کی حویلیاں، کھیت کھلیان ویران پڑے ہیں، ان کی بڑی بڑی کوٹھیاں، بنگلے بغیر انسانوں کے ہیں، کیونکہ انڈین پنجاب کے لوگ وہاں رہنا پسند نہیں کرتے۔ انڈین پنجاب میں ہندوستان کے خلاف نفرت 1984 میں بہت زیادہ ہو گئی تھی جب سکھوں کے خلاف بلیو سٹار آپریشن کیا گیا اور ہزاروں سکھوں کو مار دیا گیا۔ اب اسمبلی کے فلور پر اگر انڈین پنجاب کا وزیر اعلیٰ انڈیا کے خلاف بات کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات بہت ہی خطرناک ہو چکے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر شرمناک بات یہ ہے کہ جب پٹھان کوٹ پر دہشت گردی کا حملہ ہوا، انڈیا نے پاکستان پر الزام لگا دیا جو کہ بعد میں ثابت نہیں ہوا، تو پٹھان کوٹ کے دفاع کے لیے جو پیراملٹری فورس بھیجی گئی، اس فورس کا بل بھیج دیا گیا پنجاب گورنمنٹ کو کہ جب پٹھان کوٹ کا دفاع کیا گیا تھا اس پر 7.5 کروڑ روپیہ خرچہ آیا تھا، تو یہ 7.5 کروڑ روپیہ پنجاب حکومت دہلی گورنمنٹ کو دے گی۔ اب یہاں وزیر اعلیٰ پنجاب نے بہت ہی سخت الفاظ استعمال کیے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ پنجابی جوان ہی فوج کا حصہ ہیں اور ہمارے ہی جوان ہمیں کرائے پہ ملیں گے تو ہمیں کیا فائدہ، بلکہ یہاں انہوں نے پنجابی میں ایک بات کوٹ کی کہ نیکسٹ ٹائم جب بھی اس طرف سے کوئی حملہ آور ہوئے تو ہم انہیں کہہ دیں گے کہ آپ دہلی کی طرف چلے جائیں، یہاں ہم آپ کو نہیں روکیں گے، کیونکہ اگر ہم نے آپ کو روکا تو دہلی گورنمنٹ کو بل دینا پڑے گا۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پنجاب کی جو پولیس ہے وہ بارڈر ملٹری فورس کے ساتھ مل کے کام کرتی ہے، تو پنجاب یہ سارا خرچہ کیوں دے گا؟ جب پورے ملک کا دفاع نیشنل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے تو پنجاب سے اس چیز کا کرایہ کیوں مانگا جا رہا ہے کہ پٹھان کوٹ کا دفاع کیا گیا تھا؟ اور اس کے بعد بہار کے حوالے سے جو نئی قانون سازی کی گئی وہ بھی سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اور اس پر پنجاب کی اپوزیشن پارٹیز نے بھی وزیر اعلیٰ کا ساتھ دیا۔ اس میں پنجابیوں کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنے آباء و اجداد کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ لے کے آئیں تاکہ ان کو ویریفائی کیا جا سکے۔ تو وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ میرے جو بزرگ ہیں وہ راولپنڈی سے ہیں، اب میں کیسے جاؤں راولپنڈی میں جا کے وہ ڈاکومنٹس لے کے آؤں، اور ہمیں غدار کہا جاتا ہے جب ہم پاکستان جانے کی بات کرتے ہیں۔ تو ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انڈیا کے وزیر اعظم جب چاہیں جہاں چاہیں جس ملک میں اتر جاتے ہیں، جیسے لاہور میں چلے گئے، لاہور میں اترے، وزیر اعظم کے گھر گئے، وہاں سے کھانا کھایا، لیکن جب انڈیا کی پنجاب گورنمنٹ کا کوئی اہلکار، کوئی آفیسر، وزیر پنجاب یا پاکستان جانا چاہتا ہے تو اس پر غداری کا مقدمہ چلایا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی تنقید میں دلجیت کی نئی فلم کا ذکر کیا جس میں پاکستانی اداکارہ ہانیہ عامر نے بھی کام کیا تھا، لیکن اس فلم کو انڈیا میں ریلیز نہیں ہونے دیا گیا کہ اس میں پاکستانی اداکارہ نے کام کیا تھا، حالانکہ وہ فلم پہلگام اٹیک سے بہت پہلے کی ریکارڈ ہو چکی تھی۔
اس کی شوٹنگ مکمل ہو چکی تھی, ریلیز اب ہونا تھی. جب خارجہ پالیسی کا ذکر آیا تو انڈین پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے مودی کو سخت تنقید کی. انہوں نے کہا کہ مودی اپنے آپ کو یہ کریڈٹ دیتے ہیں کہ انہوں نے یوکرین اور روس کی جنگ میں بڑا کردار ادا کیا ہے, لیکن پنجاب اور ہریانہ دو برادر ریاستیں ہیں, ان کے درمیان یہ مسائل حل نہیں کروا سکتے. انہوں نے ہریانہ جو کہ پنجاب کا حصہ تھا, پنجاب سے علیحدہ ہوا, انہوں نے ہریانہ کو پنجاب کا چھوٹا بھائی قرار دیا, لیکن انڈین پالیسیز کی وجہ سے ان دو ریاستوں کے درمیان جھگڑے آج تک برقرار ہیں. انہوں نے کانگریس اور بی جے پی دونوں کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ یہ دونوں پارٹیاں ڈیول پالیسی پہ چلتی ہیں, یہ ہریانہ اور پنجاب کے لوگوں کو لڑوانا چاہتی ہیں اور اس کے بعد کریڈٹ خود لیتی ہیں. انہوں نے کہا کہ انڈیا اس وقت پوری دنیا میں تنہا ہو چکا ہے, کوئی بھی میجر ملک انڈیا کے وزیر اعظم کو دعوت نہیں دے رہا, نہ ہی انڈیا کی گورنمنٹ کے لوگ کسی خاص ملک میں بلائے جاتے ہیں, نہ وہ کسی اجلاس میں شرکت کر سکتے ہیں. پرائم منسٹر مودی چھوٹے چھوٹے ملکوں میں جاتے ہیں جن کی آبادیاں 10,000 ہیں, 20,000 ہیں یا 40,000 ہیں, اور وہاں جا کے چھوٹا موٹا ایوارڈ لے آتے ہیں اور جا کے انڈین عوام کو دیکھیں جی مجھے تو ایوارڈ ملا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خالصتان موومنٹ کو ایک نئی تحریک ملی ہے یا خالصتان موومنٹ کے کردار چینج ہو رہے ہیں, کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں انڈین پنجابی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک علیحدہ قوم ہیں, ہم علیحدہ نسل سے ہیں, ہمارا انڈیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, ہم ایک آزاد اور علیحدہ ملک چاہتے ہیں جو صرف اور صرف پنجابیوں کا ہوگا. پہلے یہ باتیں صرف اور صرف عوامی سطح پہ ہوتی تھیں, اب یہ باتیں حکومتی سطح پر بھی کھل کے ہو رہی ہیں. اب یہ لگ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ پنجاب کی گورنمنٹ اور پنجاب کی عوام ایک پیج پہ آ گئے ہیں اور وہ سارے مل کر یہی چاہتے ہیں کہ انڈیا سے آزادی حاصل کی جائے. گو کہ ابھی آزادی کی باتیں زیادہ کھل کر نہیں کی جائیں, لیکن اس کی شروعات ہو چکی ہیں, اور یہ ایسی شروعات ہیں جو پانی کی تقسیم, زمینوں کی تقسیم, خارجہ پالیسی اور حتیٰ کہ انڈیا کے اندرونی معاملات کے حوالے سے ہیں, اور اس پر بڑی ہی سخت تنقید ہو رہی ہے. پنجاب کی عوام اس لیے بھی انڈین گورنمنٹ سے بہت زیادہ ناراض ہے کہ انڈین گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ پنجاب میں نئی نہریں نکالی جائیں, لیکن ان کا پانی پنجاب کو نہیں ملے گا. اب پنجاب گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے نئی نہریں نکالنی ہیں, زمین ہم سے لینی ہے اور پانی ہمیں نہیں ملنا, تو ہم آپ کو زمین کبھی بھی نہیں دیں گے. اور یہ پانی کے معاملے پر ایسا ہی جھگڑا ہے جیسا انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہے, وہی جھگڑا انڈیا کی اپنی گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ کے درمیان بھی چل رہا ہے. آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا, کیا ہو سکتا ہے, آپ اپنے کامنٹ میں ضرور بتائیے, اور ان معاملات پر جیسے جیسے اپڈیٹس آتی رہیں گی ہم اپنی نئی ویڈیوز آپ کے سامنے لاتے رہیں گے.